بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے لمبا چھکا، الیکشن کمیشن کو کرارا جواب۔ نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ مایوس، ہارون رشید کا بڑا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی نے عوام کے دل جیت لیے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے متعلق کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو روایات ہیں ان کو قائم رکھا۔ وہ کس طرح کہ جس طرح نون لیگ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، آج دن تک بھی وہ ویسے ہی سیاست کرتے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی سیاست کو شروع کیا تھا، یعنی ذاتیات پہ حملے کرنے۔ جس طرح وہ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو پر کس طرح الزام تراشیاں کرتے رہے، کس طرح ان کی کردار کشی کرتے رہے، جس کی زندہ مثال ان کی جو محترمہ کی تصویریں ننگی ہیلی کاپٹر سے گرانے جیسے واقعات موجود ہیں۔ لیکن اس پہ پیپلز پارٹی کو داد دینا پڑتی ہے کہ اب خاور منیکا والا معاملہ جو ہے اس کو مسلم لیگ نون کے قائد نے بھی اچھالا، اور ان کے جتنے بھی گالم گلوچ برگیڈ ہے، طلال چودھری ہو گیا، عظمیٰ بخاری ہو گئی، اطاعت تارڑ وغیرہ وغیرہ، جب قیادت اس طرح کی الزام تراشی کرے گی، کسی کی ذات پہ حملے کرے گی، تو نیچے جو ہوتے ہیں انہوں نے خود بخود کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں، زرداری صاحب نے کبھی بھی اس طرح کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، کسی کی نجی زندگی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے کبھی کسی جلسہ میں یا ویسے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کیا۔ ان کے جو امیدوار ہیں نیچے ان کو دیکھ لیں۔ اب شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں، ان کو ایک پروگرام میں لیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ جو خاور منیکا صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے متعلق آپ خان صاحب اور بشرا بیگم کے متعلق کیا فرمائیں گی؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں ان کی نجی زندگی کے متعلق کوئی بھی جواب دینا پسند نہیں کروں گی، آپ نے سیاست کے متعلق سوال کرنا ہے تو میں سیاست کے متعلق جواب دوں گی، ویسے میں ان کی جو نجی زندگی ہے اس کے متعلق میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوتا ہے پارٹی کا منشور، پارٹی کا بیانیہ، پارٹی کا نظریہ۔ اس طرح کی اگر دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اپنی روایات کو قائم رکھا کہ کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا۔ سیاست کے میدان میں ہم سیاسی لوگ ہیں، میدانوں میں مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن کسی کی ذات پہ حملہ کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ تو یوں ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی نے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے۔ تو دوسری جانب نون لیگ ہے جو ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ ذاتیات پہ حملے کرنا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم سیاست میں تو مقابلہ خان صاحب کا کرنے سے باز رہے، ہم جو مرضی کر لیں خان صاحب کا مقابلہ سیاست کے میدان میں نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کے لیے تمام اپنی سہولیات فراہم کی، تمام طرح کی۔ آپ نے دیکھا کس طرح آئے، پروٹوکول، آج بھی وزیر اعظم کا پروٹوکول لے رہے ہیں، لیکن وہ ان سے بالکل مایوس ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ ان کے ذہن میں یہ تھا، سہولت کاروں کے ذہن میں، کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کا ووٹ بینک ہے، یہ اپنی پاپولیرٹی دکھائیں گے، یہ اپنے ووٹرز کو زیادہ جو ہے وہ ان کا لہو گرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے اپنے جلسے، ریلیاں، جلوس، کارنر میٹنگ وغیرہ وغیرہ میں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے مایوس ہو گئی ہے کہ ان کے کہنے پہ تو کوئی لاہور سے نہیں نکلا تو باہر سے کہاں سے نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ہی جلسہ کر کے تھک گئے۔ اب یہ جو ہے وہ
کوئی بھی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہم کسی اور جگہ جلسہ کریں۔ اس سے بہتر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ان کو اپنے ساتھ ملائیں، عوام میں نہ ہی جائیں، الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ عزت رہ جائے، کچھ نہ کچھ سیٹیں مل جائیں۔ لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب خود اپنی سیٹ بھی اگر الیکشن لڑنے کی اجازت مل بھی جائے تو اپنی جو شریف فیملی ہے اپنی سیٹوں سے بھی جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ جیت نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ہارون رشید صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس خان صاحب پہ بنایا گیا تھا، جس میں اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے بھی انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے۔ آج کل انٹرویو چل رہے ہیں نا، کبھی کسی کا ریکارڈ ہو رہا ہے کبھی کسی کا، تو یہی سیاست الزام تراشی میں نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ ویسے ہی انہوں نے سیاست کرنی ہے اور کوئی نیا طریقہ تو انہوں نے بنایا کو نہیں، نہ ایجاد کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروا دیا، لیکن میں نے ان کو میسج بھیجا، انہوں نے میرا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں کہ جو بشرا بیگم تھیں وہ ہیرے کے سیٹ وغیرہ میری بیٹی سے لیتی تھیں، نقدی اربوں روپے انہوں نے لیے، میرے پاس ریکارڈ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض صاحب کا جو چودھری برادران ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور زرداری صاحب کے متعلق ہارون رشید صاحب نے فرمایا کہ زرداری صاحب تو ان کے پارٹنر ہیں ملک ریاض صاحب کے۔ ہارون رشید صاحب نے بڑا دعویٰ یہ کیا کہ ملک ریاض صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ شریف برادران نے مجھ سے 40 ارب روپے لیے ہیں، لے چکے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے یہ کہا کہ میں قرآن پاک وضو کر کے قرآن پاک پکڑ کر کہوں گا کہ ملک ریاض صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ شریف فیملی نے مجھ سے 40 ارب روپے لیے ہیں۔ اگر وہ تردید کرنا چاہیں تو آئیں سامنے کریں تردید۔ تو ناظرین اکرام، خبریں یہ ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے، لیکن کوئی بھی انٹرویو جب ریکارڈ ہوتا ہے خبریں عوام کو پہنچ جاتی ہیں، اس انٹرویو کے چلنے سے پہلے ہی اس کا جو ہے پول سارا کھول دیا جاتا ہے۔ تو یوں ہارون رشید صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی کہ مجھ سے 40 ارب روپے شریف فیملی لے چکے ہیں۔ تو میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ خان صاحب نے کوئی پیسے لیے ہوں یا انہوں نے کسی قسم کی کوئی ان سے ڈیمانڈ کی ہو۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے متعلق کہ الیکشن کمیشن نے بہت بڑی چال چلی ہے۔ جس طرح آپ نے خبروں میں دیکھا سنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں۔ 70 دن بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو محفوظ 70 دن تک رکھا، اور 70 دن کے بعد وہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن جو تھا وہ درست نہیں تھا، آپ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور ہمیں رپورٹ دیں، پھر آپ کو ابھی تک آپ کے پاس ہی ہے بلے کا نشان، پھر آپ کو بلے کا نشان دے دیا جائے گا، نہیں تو آپ کا یہ جو ہے بلے کا نشان اس کے لیے آپ نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی بہت بڑی واردات ہے۔ اس سے قبل دیکھیں تو کسی پارٹی سے انہوں نے اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے یا نہیں کروائے۔ پیپلز پارٹی دیکھیں، نون لیگ دیکھیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے آج تک انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہی نہیں۔ تو جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گوہر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ واردات یہ ہے کہ 20 دن کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد اگر ہم الیکشن کروائیں بھی انٹرا پارٹی تو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ اور نقص نکال دے گا، جس کی وجہ سے معاملہ کیا ہے کہ خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹانا، کہ الیکشن ہوگا انٹرا پارٹی تو خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو اس کی صرف اور صرف مرضی یہ ہے الیکشن کمیشن کی خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے۔ گوہر صاحب نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم سے بلے کا نشان چھیننا چاہتا ہے الیکشن کمیشن، 100 مرتبہ چھین لے۔ ٹکٹ میں جس کو جاری کروں گا، جس کی فلیکس پہ، جس کے پوسٹر پہ میری تصویر ہوگی، لوگ ووٹ اسی کو دیں گے۔ اب بلے بلے کی باتوں سے لوگ نکل چکے ہوئے ہیں کہ انتخابی نشان کون سا ہوگا، نہیں، لوگوں نے مجھے ووٹ دینا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ناظرین اکرام، جس کے پوسٹر پہ خان صاحب کی تصویر ہوگی اسی کو لوگوں نے ووٹ دینا ہے۔ لوگوں نے ووٹ بلے پہ نہیں دینا، کوئی بھی انتخابی نشان ہو، حکا ہو، گھوڑا ہو، کوئی بھی ہو،
لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دینا ہے تو وہ خان صاحب کو ہی دیں گے، الیکشن کمیشن جو مرضی کر لے۔ تو یوں ناظرین اکرام خان صاحب نے بڑا لمبا چھکا لگا دیا ہے اڈیالہ جیل سے کہ چھیننا نے بلہ چھیننا نے چھین لیں، جو چھیننا ہے انہوں نے چھین لیں، لوگوں نے ووٹ مجھے دینا ہے، میں نے جس کو ٹکٹ دینا ہے ووٹ لوگوں نے اس کو دینا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔